بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی رات جو گزری ہے اس رات میں عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت دنیا سنیت کے ایک عظیم عالم دین حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے قل کی رات تھی، یعنی آپ کے عرس پاک کی رات تھی۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی ذات علمی دنیا میں بہت مبارک اور مسعود ذات کی اہمیت تھی۔ آج ہم سب کی طرف سے بھی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر چند جملے پیش ہو جائیں، تاکہ جہاں پر پورے عالم اسلام کے لوگ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں، وہیں پر ہم حضرات بھی حضور حافظ ملت کے فیضان سے مالا مال۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اللہ رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمت و رضوان کے شاگرد ہیں، اور ایسے شاگرد ہیں کہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان اجمیر شریف میں جب درس دیا کرتے تھے تو حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ اور آپ کے ایک ساتھی علامہ سردار احمد محدث پاکستان جنہیں کہا جاتا ہے، یہ دونوں حضرات حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی خدمت کے لیے کس طور سے دوڑتے تھے، اس کا اندازہ آپ لگائیں کہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جب مسجد سے نماز سے فارغ ہو کر نکلتے تو یہ دونوں حضرات حضور صدر الشریعہ کے جوتے کو صحیح کرنے کے لیے اور آپ کے پیر میں جوتا پہنانے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ یہ دونوں جوتا پہنانے کے لیے آپس میں جھگڑ بھی پڑتے تھے۔ جب حضور صدر الشریعہ نے حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان اور علامہ محدث پاکستان سردار احمد علیہ رحمت و رضوان کے اس طرح خدمت کو دیکھا تو آپ نے ڈیوٹی لگا دی کہ ایک پیر میں آپ پہناؤ گے اور ایک پیر میں آپ پہناؤ گے۔ حضرات، اس واقعے کو پڑھنے کے بعد حضور فقیہ ملت علامہ جلال الدین امجدی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ
حضور صدر الشریعہ کے نگاہ فیضان کا اثر تھا کہ ایک کا جواب ہندوستان میں کوئی نہیں اور دوسرے کا جواب پاکستان میں کوئی نہیں ہے. ہندوستان میں جس کا کوئی جواب نہیں اسی کو دنیا حافظ ملت کہتی ہے، اور پاکستان میں جس کا کوئی جواب نہیں اسی کو دنیا علامہ سردار احمد پاکستانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. اور آج جو اشرفیہ، جو ہمارے نگاہوں کا نور اور دل کا سرور بنا ہوا ہے، یہ حضور حافظ ملت کے خلوص کا نتیجہ تھا. یہ حضور حافظ ملت کے اخلاص کا نتیجہ تھا کہ عالم یہ تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اور یاد رکھیے گا، حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان لوگوں کی دلجوئی ایسی فرماتے کہ ہر محسوس کرنے والا اور ہر ملاقات کرنے والا یہ محسوس کرتا کہ حضور حافظ ملت سب سے زیادہ ہم سے محبت کر رہے ہیں. جو بھی آپ سے ملتا، آپ اتنے حسن اخلاق اور خندہ پیشانی سے ملاقات کرتے کہ ہر انسان یہ تصور کرتا کہ حضور حافظ ملت مجھ سے بہت محبت فرماتے ہیں. اور اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین، نائب قاضی القضات فی الہند، حضور محدث کبیر طال اللہ عمرہ فرماتے ہیں کہ حضور حافظ ملت کے وصال سے کل 1.5 مہینہ پہلے، وہ زمانہ ایسا تھا آج کی طرح بجلی اور لائٹ اور روشنی کا انتظام تو تھا نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ رات میں لوگ آ کے حضور حافظ ملت کو جگا دیتے. حافظ جی، حضور حافظ ملت کو زمانے میں حافظ جی لوگ کہتے، حافظ جی دعا کر دیجیے، حافظ جی اس لیے آیا ہوں. لیکن حضور حافظ ملت نے کبھی بھی کسی کو ڈانٹا نہیں، اور کبھی بھی آپ نے ترش روئی سے یہ نہیں کہا کہ اتنی رات ہو گئی کیوں آئے. آپ فرماتے ہیں ایک بار ایسا تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان معمول کے مطابق اپنا کام کر کے آپ سو گئے. تقریباً 1:30 بج رہے تھے، رات کے 1:30 بج رہے تھے. ایک شخص آیا، دروازے پر دستک دیا. حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے دروازہ کھولا تو شخص کہتا ہے، حافظ جی آپ کو ایک جنازہ پڑھنے چلنا ہے اور ابھی چلنا ہے. بڑھاپے کی عمر ہے، جسم پر کمزوری کے اثرات ہیں، لیکن حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کا اخلاص دیکھیں اور لوگوں کی دل جوئی کرنے کا جو ہنر تھا وہ دیکھیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلیں گے. کہا چلیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے چلیے میں آ رہا ہوں. آپ نے اپنے خادم کو جگایا اور جگانے کے بعد کہا کہ لالٹین جلاؤ. لالٹین جلائی گئی. اس کے بعد لالٹین لیتے ہیں، بود آبادی بھی ہو رہی ہے. آج مبارک پور قصبے میں جو پہلے مصباح العلوم تھا وہاں پر حضور حافظ ملت قیام فرما تھے. وہاں سے جہاں پر آپ کو جنازہ پڑھانے جانا تھا 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. رات کی تنہائی ہے، ساتھ میں خادم ہیں. حضور حافظ ملت پیدل 1.5 کلومیٹر گئے. بود آبادی ہو رہی ہے. آپ نے نماز جنازہ پڑھایا. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ پھر واپس آئے. اور جب واپس آئے تو حضور محدث کبیر مدثر اللہ العالی فرماتے ہیں واپس آنے کے بعد ایسا نہیں کہ حضور حافظ ملت سو گئے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد آپ نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد آپ نماز تہجد میں مصروف ہو جاتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما.
اللہ کے محبوب بندے وہی ہوتے ہیں جب پوری دنیا کے لوگ سوتے ہیں تو یہ اپنے خواب گاہوں سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت و ریاضت میں اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں، حضور حافظ ملت اب نماز تہجد پڑھنے لگے، نماز تہجد سے فارغ ہوئے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے، اور عالم یہ ہو گیا نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ نماز فجر کے بعد آپ اپنے معمول کے مطابق اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، فوراً مدرسہ پڑھانے چلے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ سوچیں تو صحیح، یہ خلوص تھا حضور حافظ ملت کا کہ آج حضور حافظ ملت کو ابو الفیض کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں رحمت و انوار اور فیضان کی اتنی بارش ہوتی ہے، جو بھی حضور حافظ ملت کے در میں پہنچ جاتا ہے وہ اپنے دامن کو اپنے مرادوں سے بھرتا ہوا نظر آتا ہے، اور لوگوں کی دلجوئی اللہ اکبر۔ عالم یہ تھا، ایک موقع پر ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضور مسجد کی بنیاد رکھنی ہے، ضعیفی کا عمر ہے، کمزوری بدن پر ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ گئے مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے، تو جب آپ وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ بہت گہرائی تک کھود دیا گیا ہے، اب اس میں حضور حافظ ملت کو داخل ہونا مشکل تھا۔ حضور حافظ ملت بلا کسی تردد کے اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے خادم کہتے ہیں حضور آپ مت داخل ہوں، آپ دعا پڑھ کے مجھے دے دیں، میں اندر چلا جاتا ہوں۔ آپ نے اپنے خادم کو منع کیا۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان خود اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے اینٹ رکھی، اور اینٹ رکھنے کے بعد پھر آپ باہر آئے۔ جب راستے میں واپس ہونے لگے تو خادم نے عرض کیا حضور آخر آپ اپنے جسم کو اتنی تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ بڑھاپے کا عالم ہے، کمزوری آپ کے جسم پر ہے، آخر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اے میاں، وہ بڑی محبت سے مجھ کو بلا کر لایا تھا، اگر میں اپنے ہاتھ سے بنیاد نہ رکھتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں میری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، میں اس کے دل کو رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تو مشقت برداشت کر لیا، لیکن اس کا دل ہم نے نہیں توڑنے دیا۔ یقیناً ان بزرگوں کی تاریخ کو پڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ باب یاد آتا ہے کہ ایک موقع پر ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ انگور لے کر آئے، ان کے باغ میں پہلی مرتبہ انگور کا پھل آیا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ لے کر آئے۔ جب آئے تو اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور میں سے ایک انگور کھا لیا۔ وہ شخص بہت خوش ہوا جو انگور لے کر آئے تھے، صحابی رسول تھے، بہت خوش ہوئے۔ صحابہ یہ تصور کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مجھے انگور میں سے دیں گے، لیکن جب میرے آقا نے ایک انگور کھایا تو اب کھانے کے بعد پھر سارے انگور آپ کھا گئے، سارے انگور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھا گئے۔ سارے انگور کھائے تو جب وہ صحابی جو انگور لے کر آئے تھے وہ چلے گئے، تو میرے آقا سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے پہلے جو کچھ بھی آتا تھا یا رسول اللہ آپ خود کھاتے تھے اور ہم لوگوں کو بھی کھلاتے تھے، آخر انگور آپ نے سب کھا لیا، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے، کاش اس جملے پر آج ہم سب کا عمل ہو جائے تو یقیناً ہمارے درمیان سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی
اور ہمارے درمیان محبت کا پیغام پڑتا ہوا چلا جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، جب میں نے ایک انگور کھایا تو وہ انگور مجھے کھٹا محسوس ہوا، کھٹا محسوس ہوا۔ میں نے دل میں یہ سوچا اگر آپ لوگ بھی انگور کھائیں گے اور آپ کو بھی کھٹا محسوس ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کسی کی زبان سے یہ نکل جائے کہ یہ انگور تو کھٹا ہے اور انگور لانے والے کو تکلیف ہو جائے۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ کہا اگر کسی کی زبان سے یہ نکل جاتا کہ یہ انگور کھٹا ہے تو وہ شخص بڑی محبت سے میرے پاس انگور کا نذرانہ لے کر آئے تھے، ان کے دل کو تکلیف ہوتی، میں نے ان کے دل کو رکھنے کے لیے سارا انگور کھا لیا تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے اور کیا ہے انہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ بھائیو، یہ بزرگوں کی تاریخ ہے۔ آج بزرگوں کی تاریخ پڑھیے تب ہمیں پتا چلے گا کہ بزرگان دین سب کچھ برداشت کرتے تھے لیکن کسی کے دل کو بلا وجہ نہیں دکھاتے تھے، کسی کو بلا وجہ تکلیف نہیں دیتے تھے، کسی کو اپنے آپ کو تکلیف میں گوارا کرتے تھے، مشقتیں برداشت کرتے تھے، لیکن سامنے والے کو تکلیف کے لیے کبھی سوچتے بھی نہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کے حسن اخلاق کا اثر تھا۔ حضور حافظ ملت نور اللہ مرقدہ کی پوری زندگی اسی طرز پر گزری اور آپ نے پوری دنیا کو یہی پیغام دیا تھا کہ اے دنیا کے لوگوں، یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے، اس کے بعد اگر آخرت میں اور قبر میں آرام چاہتے ہو تو اس دنیا میں اللہ کی ریاضت اخلاص کے ساتھ کر لو، دین کا کام اخلاص کے ساتھ کر لو، جیسے قبر میں جاؤ گے تمہارا قبر اور تمہارا حشر سب بقعہ نور بنتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ چند جملے ہم سب کی طرف سے بارگاہ حضور حافظ ملت میں پیش ہیں، گر قبول استد زہ عز و شرف ابر رحمت تیری مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور حافظ ملت کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔